بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج مورخہ 23 اپریل بروز جمعرات ہم لوگ حدیث نمبر 1 پڑھیں گے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 9th کلاس میں جو ہم اسلامیات پڑھتے ہیں اس کا سلیبس 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں الجزء الاول میں قرآن پاک کی ایک سورۃ الانفال ہے جس کے 10 رکوع اور 10 سبق ہیں، اور دوسرا حصہ الجزء الثانی کہ جس میں من ہدی الحدیث احادیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ہماری بک کے اندر 20 احادیث ہیں، تو 9th کلاس میں ہم 10 پڑھتے ہیں، 1 سے لے کے 10 تک۔ الجزء الثالث تیسرا حصہ ہے ہمارے سلیبس کا موضوعاتی مطالعہ۔ 9th کلاس میں ہم لوگ پہلے 4 موضوعاتی مطالعہ کے اسباق پڑھتے ہیں۔ تو الجزء الاول میں سے یعنی پہلے حصے میں سے سورۃ الانفال کے 7 سبق وما ایکسرسائز ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم الجزء الثانی حصہ احادیث کو سٹارٹ کریں گے اور حدیث نمبر 1 سے ہم لوگ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ بڑی توجہ کے ساتھ سبق کو سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزء الثانی من ہدی الحدیث، حصہ احادیث۔ سب سے پہلی حدیث ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ حدیث کا ترجمہ اور تشریح عرض کرنے سے پہلے ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، جو صورتیں ہیں، یا قرآن پاک جو ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ، قرآن۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، یعنی جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ارشاد فرمائی ہیں، لیکن حدیث کلام اللہ نہیں ہوتی، بلکہ حدیث کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام اور حدیث جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ 9th لیول کے مطابق، 9th کلاس کا جو لیول ہے اس کے مطابق حدیث کی یہی تعریف ہے، ورنہ حدیث کی بہت تفصیل کے ساتھ تعریف بیان کی گئی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو بہرحال آپ یہاں پہ صرف اتنا سمجھ لیجئے گا کہ حدیث جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ دیکھیے، افضل کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا، افضل کا معنی۔ الاعمال عمل، فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ۔ وافضل الدعاء الاستغفار، واو کا معنی ہوتا ہے اور، افضل
سب سے زیادہ فضیلت والی یا بہترین الدعاء دعا استغفار ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے گا، کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا تسلیم کرنا اور ماننا، یہ توحید ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ لا الہ، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اس لیے حدیث کے دوسرے حصے میں کیا؟ استغفار، یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا کہ سب سے بہترین دعا اگر انسان مانگنا چاہتا ہے تو وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر آپ کے اور میرے گناہ معاف ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو جب گناہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے ہم پر برستی ہے، پھر کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر معافی قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی تو دنیا اور آخرت کے خزانوں کے دروازے ہم پہ کھل جائیں، اور کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اس حدیث میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس چیز کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اب اس کی ذرا مزید وضاحت دیکھیے، تفصیل دیکھیے، تشریح دیکھیے۔ کہتا ہے حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار، یہ سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ ماننے کا، الہ کسے کہتے ہیں میں نے ترجمہ کر دیا پہلے، لیکن اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھیے گا۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ تو ظاہر ہے وہ کس کی ذات ہے کہ جس کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کون سی ذات ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ ہمیں آج جو بھی نعمتیں میسر ہیں وہ ساری کی ساری اسی کی عطا کرتا ہے۔ ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ زندگی گزارنے کی تمام جو ہماری ضروریات تھی وہ بھی اللہ نے پوری کی، اور ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔
تو جو ایسی ذات ہو تو ہمیں اس سے ظاہر ہے بے پناہ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں. صرف ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، لیکن فعل سے اس کا اظہار نہیں ہو رہا. اس لیے کہہ رہا ہے کہ قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں. صاحبو امید ہے سمجھ آئی ہوگا کچھ نہ کچھ. حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل اور عقیدے سے اس کا اظہار، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے. لا الہ الا اللہ سے زیادہ فضیلت والا عمل کوئی اور نہیں ہے. دوسری بات ہم نے اس پیراگراف میں کون سی پڑھی؟ الہ. الہ کس سے کہتے ہیں؟ تو لفظ الہ سے مراد لا الہ الا اللہ. الہ جو اس میں لفظ الہ آیا ہے اس کا معنی ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے. معبود کو کہتے ہیں جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو. تو ظاہر ہم مسلمانوں کے لیے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. میں نے عرض کر دیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی اسی کی عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں. حدیث کے دوسرے حصے کی طرف آئیے. افضل الدعاء استغفار. استغفار کا معنی تو پہلے ہم نے شروع میں عرض کر دیا. استغفار کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور اپنے غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا. اب ذرا اس کی تشریح دیکھیں ذرا مزید. فرمایا حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ پیچھے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ، ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں نا، ہم اپنے قول اور فعل سے اسی کا اقرار کرتے ہیں نا. اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو سب سے بہترین عمل قرار دیا. تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ الہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، جس سے ہمیں بے پناہ محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان اپنے خالق اور مالک کی مرضی کے خلاف کیوں جاتا ہے؟ نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ سرکشی کیوں اختیار کرتا ہے؟ بغاوت کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا، کہتا ہے انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ بعض اوقات دنیا کے ظاہری رنگینیوں میں کھو کر، دنیا کے دھوکے میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. انسان سے گناہ نہ ہونا، اگر انسان گناہ نہ کرے تو وہ انسان نہ رہے. انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. تو معلوم ہوا کہ غلطی اور گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. اچھا بری بات ضرور ہے لیکن بڑی بات نہیں ہے. ہاں اس گناہ یا اس غلطی پر اصرار، اس گناہ اور غلطی پر اصرار کرنا، معافی نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بڑی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. یہ ہے اصل غلطی، یہ ہے خطا. گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان سے ہو جاتی ہے. انسان ہے، فرشتہ تھوڑے، ہو جاتا ہے. ہاں غلطی یا گناہ کر کے
پھر دل کے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، یہ ہے اصل جرم. گناہ اصل جرم نہیں ہے. اس لیے کہتا ہے کہ انسان سے اگر دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے. اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو. اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے، معافی مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کیسا کریم آقا ہے، کیسا کریم مالک ہے. کہتا غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، آؤ میری چوکھٹ پہ، ندامت کا ایک آنسو بہا دو، شرمندہ ہو جاؤ اور معافی مانگ لو، میں تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. تو امید ہے صاحب و سمجھ آ گئی ہوگی کہ غلطی یا گناہ ہو جانا جرم نہیں ہے. گناہ ضرور ہے، بری بات ضرور ہے، لیکن اس غلطی اور گناہ پر اصرار کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ اصل جرم ہے. تو کہتا ہے کہ ہم اگر اللہ کو الہ مانتے ہیں تو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کرتے ہیں. اس لیے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے بہترین دعا کسے قرار دیا؟ فرمایا افضل الدعاء استغفار. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے. لا الہ الا اللہ کا اور استغفر اللہ کا کیا کرتا رہے؟ اظہار کرتا رہے. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر دو ذکر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ارشاد فرمائے. پہلا کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد. دوسرا استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگ. آج کل باعتبار مجموعی جو ہم پر حالات ہیں، ان حالات کے اندر رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا بہترین موقع چند دنوں بعد رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، مغفرتوں والا، بہاروں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ ان دو باتوں کا اہتمام کیا جائے. لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ تھی حدیث نمبر 1، اس کا ترجمہ اور تشریح جو میں نے عرض کر دیا. امید ہے آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، حدیث کا ترجمہ بھی اور اس کی تشریح بھی. اس میں سے جو ایم سی کیوز اور جو شورٹ کوسچن بنیں گے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا جب ہمارا ٹیسٹ ہوگا حدیث کا، اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے ضرور. تو آپ حضرات نے بڑے اچھے طریقے سے اس حدیث کا ترجمہ، کیا ترجمہ ہے بلا؟ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل فرمایا لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا استغفار ہے. اس کی تشریح، یہ دونوں چیزیں، ترجمہ بھی اور تشریح بھی اردو میں ہے، آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس لیے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے.
میں تشریح ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا۔ پہلا حصہ بلا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا۔ سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کس کو کہا گیا؟ استغفار۔ اس کی مزید تفصیل اور وضاحت اور تشریح فرمایا حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات یہ سوال کا جواب ہے، جو سوال میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر دی ہے سبق کے اندر، کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ کو الہ مان لیا، جب ہم نے اللہ کو الہ مان لیا تو پھر انسان غلطی یا گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر غلطی اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کوئی کام کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ معافی کے بغیر آخرت کی نجات ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان آخرت کے اندر اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے گناہوں کو کیا کر لیا جائے؟ معاف کرا لیا جائے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔